مرتضی پویا کراچی میں انتقال کر الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الدِّينِ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کے سلسلے کی پہلی تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ یہ فرش عزا جو پوری دنیا میں ہلال محرم کے نمودار ہونے کے بعد آباد ہوئے اور پرساداران سید الشہداء کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہیں، یہ فرش عزا خود ایک معجزہ ہے ختم نبوت کا۔ دیکھیے، پیغمبر کی نبوت باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی، ختم نبوت ہو چکی، تو اگر نبوت باقی ہے تو اس نبوت کا معجزہ باقی ہونا ضروری ہے۔ معجزے کا ایک مقام وہ ہے جو قرآن ہے، معجزے کا ایک درجہ وہ ہے جو قرآن ہے۔ قرآن کا معجزہ ہونا ہر شخص سمجھ نہیں سکتا، اگرچہ آسان ہے، تو پیغمبر نے ایک اور معجزے کی صورت میں ایک حدیث ہمارے حوالے کی۔ حدیث یہ ہے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا، کہ بے شک قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت ایجاد ہوگی جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو حرارت کا ایجاد ہونا ہے، یعنی اگر آپ کو فرض کیجئے کسی اور قتل کی داستان سنائی جائے کہ جس میں ایک شخص کو بھوکا پیاسا قتل کیا گیا ہو، ایک شخص کو جو ہے وہ اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے ہوں، مگر اس کی یاد اس طرح سے منائی نہیں جا سکتی جس طرح سے حسین ابن علی کی یاد منائی جاتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ واحد واقعہ ہے کہ جس کی یاد اس کے ہونے سے پہلے سے شروع ہوئی ہے، یعنی دنیا میں واقعات کی یاد منائی جاتی ہے ان کے رونما ہونے کے بعد۔ کربلا وہ واحد واقعہ ہے جس کی یاد اس کے ہونے سے پہلے منائی گئی۔ اور یہ جو حرارت ہے مومنین کے قلوب میں، اس حرارت کی کیفیت عجیب ہے۔ یہ حرارت یقیناً آپ سب اس کو احساس کرتے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ جو حسین ابن علی کے نام کی حرارت مومنین کے دلوں میں موجود ہے، یہ حرارت کس کیفیت کی حرارت ہے؟ تبریز کے ایک تاجر کا واقعہ ہے، اور جس طرح سے مجلسیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں، ایران میں تبریز میں مجالس کا ایک کلچر یہ ہے، ہمارے ہاں بھی ہے کہ بچوں کی مجلس ہوتی ہے، یعنی اس مجلس کا اہتمام بچے کرتے ہیں، پڑھنے والے بھی بچے ہیں، منتظمین بھی بچے ہیں، اور سارے انتظامات کرنے والے بھی بچے ہیں۔ تو تبریز میں بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم امام حسین کی مجلس رکھتے ہیں، اور مجلس رکھنے کے لیے بچوں نے سوچا کہ اچھا ہم اہتمام کرتے ہیں اور نیاز کا اہتمام کریں گے، خطیب کو بلانے کا اہتمام کریں گے اور باقی انتظامات کریں گے۔ اور بچوں نے اپنے اپنے پیسے ملائے، بچوں نے اپنی اپنی پاکٹ منی، اپنے جو خرچہ تھا وہ ملایا،
اور جب خرچہ ملانے کے بعد بچوں نے پیسے کاؤنٹ کیے تو پیسے کچھ کم تھے. تو بچوں نے سوچا کہ ان کی گلی میں ایک تاجر رہتا تھا اور بظاہر دنیا دار تھا، بظاہر کوئی متقی پرہیزگار شخص، عام جیسے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں. بچے تاجر کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم امام حسین کی مجلس رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس اتنے پیسے کم پڑ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں تھوڑی سی ڈونیشن دے دیں، تھوڑا سا مجلس میں حصہ ڈالیں. تاجر نے کہا کہ دیکھو، چیک بک کاٹی اور اس نے چیک بک پہ کہا کہ تمہیں جتنی اماؤنٹ چاہیے، جتنی رقم چاہیے اس چیک پر لکھ کر لے آؤ. بچے گئے، بچوں نے خرچوں کا حساب کیا اور خرچوں کا حساب کرنے کے بعد بچوں نے اس چیک پر وہ اماؤنٹ لکھی، وہ رقم لکھی اور رقم لکھنے کے بعد اس تاجر کے پاس لائے. اچھا، اور تاجر سے کہا کہ یہ رقم ہے. تاجر نے ایک عجیب کام کیا. دیکھیے وہ حرارت جو مومنین کے دلوں میں ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تاجر نے اس چیک کو کھولا، یعنی بچوں نے چیک اس طرح سے پرچے کی شکل میں لپیٹ کر دیا تھا. تاجر نے اس چیک کو کھولا اور کھولنے کے بعد اس طرح سے اس کو رکھا کہ وہ جو اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا، اور جب اماؤنٹ پہ ہاتھ رکھا تو وہ جو رقم تھی وہ چھپ گئی. جب وہ رقم چھپی تو تاجر نے سائن کر دیے، تاجر نے دستخط کر دیے. تو بچوں نے یہ کہا کہ جس چیز پر آپ نے دستخط کیے ہیں وہ رقم دیکھ تو لیں. تو تاجر یہ کہنے لگا کہ تم نے حسین کے نام پہ پیسے مانگے ہیں نا، تم نے مجلس کے نام پر خرچہ مانگا ہے نا، تو حسین کے نام پہ مانگے، لہٰذا مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا خرچہ ہے، جتنی رقم ہے لے جاؤ. کچھ عرصہ گزرا، کچھ مہینے گزرے، اس تاجر کا انتقال ہوا اور اس تاجر کا ایک دوست، اچھا اس طرح کے لوگ آپ جانتے ہیں کہ عرفانیات کا ذوق رکھنے والے ہیں اور ان کو ایک ذوق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے مابعد طبیعت کا اور ارواح سے رابطہ قائم کرنے کا. تو اس تاجر نے یہ کیا، اس کے دوست نے یہ کیا کہ کچھ اعمال کیے اور اس تاجر سے رابطہ کیا. جب تاجر سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے ساتھ جب تمہیں قبر میں لٹایا گیا تو کیا ہوا، تاجر کہنے لگا کہ جب مجھے قبر میں لٹایا گیا اور منکر نکیر آئے تو میری خوف کی عالم، میری خوف کی کیفیت ویسے ہی تھی جیسی گناہگار شخص کی ہوتی ہے. میں بہت پریشان تھا کہ یقیناً ابھی عذاب کے فرشتے آئیں گے اور میرا اعمال نامہ کھولا جائے گا. اور جب منکر نکیر اعمال نامے کو لے کر میرے سامنے کھڑے ہوئے اور اعمال نامہ کھولنے لگے تھے، ابھی جب کھولنے لگے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت سامنے سے تشریف لا رہی ہے اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ گویا سید الشہداء خود تشریف لا رہے ہیں. اور جب سید الشہداء تشریف لائے تو منکر نکیر ان کے احترام میں پیچھے ہٹے، اور جیسے ہی منکر نکیر احترام میں پیچھے ہٹے، سید الشہداء نے کہا کہ لاؤ اس کا اعمال نامہ مجھے دو. اور جیسے ہی سید الشہداء نے اعمال نامہ لیا، سید الشہداء نے اعمال نامے پر اپنا ہاتھ رکھا، نیچے دستخط کیے، کہا جاؤ میں نے آزاد کر دیا. جو عمل اس نے عزاداری کے نام پہ کیا تھا، سید الشہداء نے اس عمل کو پلٹایا. ذرا سے قریب آ جائیے تاکہ مجلس کا ایک ماحول بنے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اور یہ جو آپ کی محبت ہے، یہ جو مودت ہے حسین ابن علی سے، یہ محبت، یہ مودت در حقیقت محبت اسلام ہے. یعنی بظاہر یہ محبت محبت حسین ہے، مگر بے باطن یہ محبت محبت اسلام ہے. اس کی وجہ یہ ایک دلیل عرض کرتا ہوں. دیکھیے، یہ تو آپ کا ایمان ہے کہ قرآن کریم کبھی کوئی حکم ایسا دے نہیں سکتا جو فطرت انسان کے خلاف ہو. واضح ہے؟ یہ ممکن نہیں کہ قرآن کوئی ایسا حکم دے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو. اچھا، کسی سے محبت کرنا یہ آیا اختیاری عمل ہے یا بے اختیاری عمل ہے؟ کسی سے محبت کرنا آپ کے اختیار میں ہے؟ نہیں ہے. فرض کیجئے میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے ساتھ فلاں شخص کے ہاں چلیے، مجھے اپنے ایک دوست کے ہاں جانا ہے، آپ اس کے ہاں چلیے. آپ میرا احترام اگر کرتے ہیں تو آپ یقیناً جانے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. اچھا، دوسرے دن میں آپ سے یہ کہوں کہ جس شخص کے ہاں گئے تھے یہ ایک پارسل ہے، یہ ایک پیکٹ ہے، اس شخص تک پہنچانا ہے، آپ جا کے پہنچا دیجئے، آپ اسے پہنچا دیں گے. تیسرے دن میں یہ کہوں کہ مجھے اس شخص کے ہاں ڈراپ کر دیجئے، آپ نے ڈراپ کر دیا. یہ سارے کام آپ کر لیں گے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس شخص سے محبت رکھیے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. اس لیے کہ محبت ایک ایسا عمل ہے جس پہ آپ اپنے اختیار سے عمل کر نہیں سکتے. اب اس مثال کو ایک اور طریقے سے سمجھیے گا. ابھی جیسے سڑک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سیوریج کی جو معاملات چل رہے ہیں.
آپ مسجد میں نماز کے لیے آئے، آپ مسجد میں اوپر کے فلور پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے اوپر کے فلور سے دیکھا کہ آپ کا ایک چھوٹا بیٹا، آپ کا چھوٹا بچہ، آپ کے خاندان کا کوئی بچہ باہر سڑک پر تیزی سے جا رہا ہے، اور جب آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ باہر سڑک پر تیزی سے جا رہا ہے اور اس کو یہ نظر نہیں آیا کہ سامنے گڑھا ہے اور پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے، تو اس بچے کا حادثہ یقینی ہے، آپ اس بچے کو چھت سے نیچے اتر کر بچا نہیں سکتے۔ میں اچانک سامنے آیا اور میں نے فوراً تیزی سے بھاگ کر بچے کو گود میں لیا، بچے کو بچا لیا اور لے کر دروازے کے اندر آ گیا۔ اتنے میں آپ اوپر کے فلور سے نیچے اتر آئے۔ اب جیسے ہی آپ نیچے اترے اور آپ کو میں نے وہ بچہ آپ کے حوالے کیا، اب بتائیے آپ کے دل میں میرے لیے محبت ہوگی یا نہیں؟ تو یہی معاملہ اسلام کا ہے۔ اگر اللہ براہ راست یہ حکم دیتا کہ دین سے محبت کرو، اسلام سے محبت کرو، تو ایسے بہت سے تھے جو یہ جھوٹ بول دیتے کہ ہاں ہمیں دین سے محبت ہے، ہاں ہمیں اسلام سے محبت ہے، اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے سورہ منافقون میں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ اے رسول، یہ منافق آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو مسلمان جھوٹی گواہی دے سکتا تھا کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، مسلمان جھوٹی گواہی دے سکتا تھا کہ وہ اسلام سے محبت رکھتا ہے، مگر اسلام کی محبت کو جانچنے کے لیے اللہ نے ایک عجیب اہتمام کیا کہ دیکھو اسلام خطرے میں تھا، جنہوں نے اسلام بچایا، اگر تم ان کی محبت رکھتے ہو تو گویا تم اسلام سے محبت رکھتے ہو۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ محبت کوئی مشکل کام نہیں ہے، یعنی آل محبت کی محبت اگر پوچھا جائے کہ یہ ہستیاں ہیں، یہ شخصیات ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان سے محبت رکھنی ہے، ان سے مودت رکھنی ہے، یہ آسان ہے یا ان سے عداوت رکھنا آسان ہے؟ کیا آسان ہے؟ محبت رکھنا آسان ہے، ان سے عداوت رکھنا مشکل ہے۔ یعنی اہل بیت سے عداوت رکھنا انسان کو اپنی فطرت کے خلاف بھی جانا پڑے گا۔ یعنی میں اگر آپ سے یہ کہوں، میں کسی بچے سے یہ کہوں کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، بچہ آسانی سے کھڑا ہو جائے گا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ تم اپنے سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، اب یہ مشکل ہے۔ کیوں؟ فطرت کے خلاف ہے۔ اہل بیت کی محبت فطرت کے مطابق ہے، اہل بیت سے عداوت فطرت کے خلاف ہے۔ اچھا، نہ صرف فطرت کے خلاف ہے بلکہ اللہ نے جو اس کا اہتمام کیا ہے وہ بھی، یعنی اگر کوئی شخص عداوت رکھنا چاہے تو بہت مشکل ہے عداوت رکھنا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خیبر میں جن لوگوں کو مارا تھا، مرہب کو مارا، انتر کو مارا، حارث کو مارا، دو حارث ہیں تاریخ میں جنہیں مارا گیا ہے۔ ایک حارث وہ ہے جسے مولا نے مارا تھا، ایک حارث وہ ہے جو حارث ابن نعمان فہری ہے۔ تو اس حارث کو مولا نے اس لیے مارا تھا کیونکہ یہ اللہ کا دشمن تھا، اس حارث کو اللہ نے اس لیے عذاب میں مبتلا کیا کیونکہ ولایت کا دشمن تھا۔ گویا اللہ کا ایک کانٹریکٹ تھا علی بن ابی طالب کے ساتھ کہ میرے دشمنوں کو تم مارو گے، تمہارے دشمنوں کو میں ماروں گا۔ تو یہ اللہ کا ایک کانٹریکٹ تھا۔ تو دیکھیے اہل بیت کی عداوت معمولی نہیں ہے، اگر کوئی عداوت رکھے گا اللہ عذاب نازل کرے گا۔ پھر بھی لوگوں نے یہ عداوت رکھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب ہم امتحان کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کی محبت کو بطور امتحان رکھا، بعنوان امتحان رکھا، تو ہمارے ذہن میں امتحان کا تصور یہ آتا ہے کہ شاید کوئی مشکل چیز ہے، لیکن اللہ کے نظام میں جو امتحان کا تصور ہے وہ آسان مشکل کا نہیں ہے۔ اللہ کے نظام میں امتحان کا تصور یہ ہے کہ ایک مثال آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ ابلیس، شیطان، اس نے ہر آسمان پہ 6000 سال عبادت کی، سجدے کیے۔ اس کو اگر یہ کہا جائے کہ تم ایک سجدہ کرو، آیا یہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ بظاہر بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ امتحان کیسے بنا؟ اللہ کا امتحان کا نظام کیا ہے؟ اللہ کے امتحان کا میکینزم کیا ہے؟ ایک شخص پانی میں ڈوب رہا ہے اور ایک شخص، اچھا، جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ایک محاورہ آپ جانتے ہیں، یعنی ایک تنکے کا سہارا بھی ملے تو اس کے لیے بہت کافی ہے۔ ایک شخص ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اب آپ بتائیے اس کے لیے کتنا آسان ہے کہ ایک بڑی سی کشتی ہے اور کشتی میں ایک شخص اسے پکار کر کہہ رہا ہے کہ جلدی بیٹا کشتی میں آ جاؤ، ابھی کوئی ایمان کی بات نہیں، کچھ نہیں ہے،
اور پکارنے والا بھی شفیق باپ ہے، پیغمبر ہے، تو اس بچے کے لیے، اس بیٹے کے لیے بہت آسان ہے کہ یہ کشتی میں آ جائے، لیکن یہ کشتی میں نہیں آیا۔ تو اللہ، شیطان کی مثال ذہن میں ہے، کنعان کی مثال ذہن میں، تو اللہ کے امتحان کا نظام ایسا ہے کہ اللہ کا امتحان آسان مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ کا امتحان اس طرح سے ہوتا ہے کہ نااہل کی نااہلی واضح ہو جاتی ہے، کہ جو نااہل ہے اس کی نااہلی واضح ہو جائے۔ یہی معاملہ مودت اہل بیت کا ہے، یہی معاملہ محبت اہل بیت کا ہے۔ محبت اہل بیت مشکل نہیں ہے، مگر بطور امتحان اس لیے ہے کہ جو نااہل ہے اس کی عداوت واضح ہو جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نااہل ہے، جو ناخلف ہے، مرتے مر جائیں گے مگر عداوت ختم نہیں کریں گے۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں، آیا کیا بٹھا کر سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ حسین ابن علی ہیں، ان سے محبت رکھو؟ نہیں، ان کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں، مجلسوں میں لے کر آتے ہیں، ان کا کردار سامنے رکھتے ہیں، بچے خود بخود محبت رکھنے لگتے ہیں۔ یہی مثال اہلیت اور نااہلی کی ہے۔ جو نااہل ہیں وہ زبان سے کہتے رہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، مگر مودت نہیں کریں گے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بس ایک جملہ اور عرض کروں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ دیکھیے، اور یہ مودت بطور امتحان اس لیے بھی ضروری تھی، بس امتحان پہ ایک دلیل اور، کہ اگر آپ کے سامنے خالص سونا ہو اور آپ نے اس خالص سونے کو پرکھنا ہو کہ آیا یہ خالص ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، سونے میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس خالص سونے کو پرکھنا ہو کہ آیا اس سونے میں ملاوٹ ہے یا نہیں ہے، تو آپ ایک کسوٹی لے کر آئیں گے۔ لیکن اگر کسوٹی میں بھی ملاوٹ ہو گئی تو اب سونا پرکھا نہیں جا سکتا۔ اچھا، یہ سونے کی کسوٹی، اور یہ شاید معاملات عام فہم نہ ہو، بچوں کے لیے ایک مثال دے دوں۔ جو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے لٹمس ٹیسٹ کیا ہوگا۔ لٹمس ٹیسٹ ایک کاغذ ہوتا ہے جو کہ ایسڈ اور بیس میں ڈال کر چیک کیا جاتا ہے کہ یہ محلول، یہ سولوشن ایسڈ ہے یا بیس ہے۔ تو سونے کو چیک کرنے کے لیے جو معیار مقرر کیا جاتا ہے، جو کسوٹی مقرر کی جاتی ہے، یہ بات ضروری ہے کہ اس کسوٹی میں ملاوٹ نہ ہو سکے۔ اگر کسوٹی میں ملاوٹ ہو گئی تو سونا پرکھا نہیں جا سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو توحید ہے اور جو نبوت ہے یہ خالص سونا ہے۔ توحید میں ملاوٹ ممکن ہو سکتی ہے، رسالت میں ملاوٹ ہو، ابھی سورہ منافقون کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ توحید میں ملاوٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں جبکہ حقیقت میں وہ ایمان نہ رکھتا ہو۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت رکھتا ہوں، مگر حقیقت میں وہ محبت نہ رکھتا ہو۔ واضح ہے بات کہ یہ ممکن تو ہے کہ اللہ پہ ایمان نہ رکھتا ہوں مگر دعویٰ کرے ایمان کا، رسول پہ ایمان نہ رکھتا ہوں مگر دعویٰ کرے کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان میں ملاوٹ تو ہے۔ اب یہ ملاوٹ چیک کیسے کی جائے گی؟ یہ ملاوٹ کس معیار پہ پرکھی جائے گی؟ تو معیار کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ نہ جس کی عداوت چھپنے سے چھپتی ہو، نہ جس کی محبت چھپنے سے چھپتی ہو۔ تو سوائے علی کے کوئی ذات ایسی نہیں ہے، نہ اس کی عداوت چھپائی جا سکتی ہے، نہ محبت چھپائی جا سکتی ہے۔ یا علی، فقط ذات علی ہے۔ اور ہمارا سلام ہو ان صحابہ کرام پر جنہوں نے دنیا کا سب سے پہلا لٹمس ٹیسٹ ایجاد کیا۔ یہ لٹمس ٹیسٹ بھی رنگ بدل کر اپنی کیفیت بتاتا ہے، وہ لٹمس ٹیسٹ بھی خون کی کیفیت بتاتا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ علی والا ہے یا نہیں، ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، چہرے کا رنگ بتا دیتا تھا کہ ایمان والا ہے یا نہیں۔ یا علی، یہ دنیا کا پہلا لٹمس ٹیسٹ تھا جو صحابہ کرام نے ایجاد کیا، جو چہرے کا رنگ دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ ایمان والا ہے یا نہیں۔ تو بہرحال آپ کا یہ فرش عزا پر آنا، یہ محبت ہے، یہ مودت ہے۔ اور جو آیت میں نے تلاوت کی ان عشرہ مجالس کے لیے، اور جو موضوع ہے اس کو میں اعلان کر دوں۔ جو موضوع ہمارا یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے نزدیک بس وہی مذہب ہے جو اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے بس اسلام ہے۔ کون سا اسلام؟
اسلام کے بہت سارے ورژنز موجود ہیں، اسلام کے بہت ساری تعبیریں موجود ہیں، اسلام کے بہت سارے مکاتب موجود ہیں۔ کون سا اسلام ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے نزدیک دین ہے؟ تو اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے، تاریخ نے اس دین کو محفوظ کیا، لیکن تاریخ کی کچھ مشکلات ایسی شروع ہو گئی کہ اس کے بعد وہ دین آج مختلف فرقوں میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ان اشرۂ مجالس میں جو ہمیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جو تاریخ ہیں، جو صدر اسلام ہیں، اس کی مشکلات کیا کیا ہیں اور اہل بیت نے کس طرح سے مشکل کشائی کی ہے۔ یعنی تاریخ کی مشکلات کیا ہیں اور اہل بیت کی مشکل کشائی کیا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، جو بچے سامنے بیٹھے ہیں، پاک سٹڈیز آپ سب نے پڑھی ہوگی، اور پاک سٹڈیز میں جنگ آزادی کا ذکر ہے۔ جنگ آزادی ہوتی ہے 1857 میں، 1857 میں۔ اچھا، اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے، یہ بظاہر بہت عجیب بات ہے، لیکن اگر میں آپ سے ایک مثال کے طور پر یہ کہوں کہ جنگ آزادی کے بعد جن لوگوں نے ظلم کیے، جن لوگوں نے بربریت کی، جب ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں، تو کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم یہ کہیں کہ جنرل ڈائر، آپ نے نام سنا ہوگا جنرل ڈائر کا، جلیانوالہ باغ ایک مشہور واقعہ جس میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، کہ جو ظلم کرنے والا تھا، جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، 1947 کے بعد آزاد ہندوستان میں یا آزاد پاکستان میں یہی شخص حاکم بن گیا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی تحریک اگر ابھرتی ہے تو شروع میں اس تحریک کی جو قربانیاں ہوتی ہیں، جو افراد قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں، جو افراد جانیں دیتے ہیں، جب وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ افراد حاکم ہوتے ہیں، اور جو ظالم ہوتے ہیں وہ سرنگوں ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ کہا جاتا کہ 1947 میں جنرل ڈائر یہاں کا حاکم ہے، اس لیے کہ وہ ظالم تھا۔ یہ ظلم تاریخ اسلام کے ساتھ ہو گیا کہ جو لوگ ظلم کرنے والے تھے، جو لوگ جانیں لینے والے تھے، جو لوگ ظلم و ستم کے بازار گرم کرنے والے تھے، جیسے ہی اسلام کا غلبہ ہوا، جیسے ہی اسلام کی حاکمیت آئی، اب یہی لوگ حاکم بن گئے۔ اور جو پہلے قربانیاں دینے والے تھے، جو اہل بیت اطہار پہلے قربانیاں دینے والے تھے، جب اسلام کا غلبہ آیا بعد میں بھی انہوں نے قربانیاں دیں۔ یہ عجیب واقعہ اسلام کی تاریخ کے ساتھ ہوا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ جب لکھی جاتی ہے، تاریخ مظلوم نہیں لکھتا، تاریخ مغلوب نہیں لکھتا، تاریخ محکوم نہیں لکھتا، تاریخ ہمیشہ حاکم لکھتا ہے۔ اور جو یہ لوگ جو پہلے ظلم کرنے والے تھے اور بعد میں بھی انہوں نے ظلم کیے، جب انہوں نے تاریخ لکھی تو تاریخ میں جو انہوں نے ظلم کیے، وہ ظلم یہ تھا کہ وہ چچا جس نے ساری زندگی پیغمبر کو شفقت سے پالا، وہ چچا کافر، اور جس نے ساری زندگی رسول اللہ سے دشمنی کی اور جنگ لڑی وہ مسلمان، اور جس نے نواسے کو قتل کیا وہ مسلمان، اور جو نواسے کو رونے والے ہیں وہ کافر۔ یہ عجیب ظلم تاریخ نے کیا، اور تاریخ کا یہ ظلم خود پیغمبر سے شروع ہوتا ہے۔ تاریخ نے سب سے پہلا ظلم پیغمبر کی ذات پر کیا۔ دیکھیں، دنیا کی کسی بھی قوم کو آپ دیکھیں، ابھی جتنی قومیں دنیا میں آباد ہیں، آپ کسی قوم کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ تمہارا جو رہنما تھا، کسی بھی قوم کے پاس جائیں، چاہے الہامی ہو چاہے غیر الہامی ہو، ہندوؤں کے پاس جائیں اور ہندوؤں سے پوچھیں کہ جو تمہارے رہبر تھے، جو تمہارے رہنما تھے، رام کرشن اور شیو وغیرہ، یہ کیسے لوگ تھے؟ کہیں کہ بہت اعلیٰ عرفہ لوگ تھے، یعنی ایسی ایسی باتیں منسوب کر دیں گے جو کہ بہت مبالغہ رائی پر مبنی ہیں، بہت اعلیٰ عرفہ لوگ تھے۔ آپ یہودیوں سے جا کر پوچھیں کہ تمہارے رہبر کیسے لوگ تھے، وہ حضرت موسیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کے لیے کمالات کے قائل ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو دنیا کی ہر قوم اپنے لیڈر کو بہت اعلیٰ سمجھتی ہے، دنیا کی ہر قوم اپنے لیڈر کے لیے ایک برتری کا احساس رکھتی ہے، لیکن عجیب بات تاریخ اسلام میں یہ ہوئی کہ یہ بدقسمتی صرف مسلمان مورخ کے قلم کے حصے میں آئی کہ مسلمان مورخ نے پیغمبر کی شان کو گھٹانا شروع کیا۔ مسلمان مورخ کے قلم نے پیغمبر کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہنا شروع کی کہ نعوذ باللہ ہم جیسے تھے اور ہماری جیسی کیفیات تھی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی چیز
خواہ میں نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز غیر ضروری نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز بلا سبب نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو پیغمبر کی شان گھٹا کر فائدہ کیا ہوا؟ دنیا کی کسی قوم نے کبھی یہ کام نہیں کیا، یہ کام غیر عقلی ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے لیے برتری کا احساس رکھتی ہے، اور اپنی برتری کا احساس وہ اس بات پر منحصر سمجھتی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو اعلیٰ عرفہ سمجھے۔ لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی شان کو گھٹانا شروع کیا؟ مسلمان مورخ کے قلم نے اللہ کے رسول کی شان کو کم کر کے دکھانا شروع کیا۔ ایک تو ہم تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آج ذرا سے تحلیلی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس کام کا فائدہ کیا ہوا۔ تو جواب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے، چاہے وہ الہامی قوم ہو چاہے وہ غیر الہامی قوم ہو، چاہے وہ الہامی دین کے ماننے والے ہوں چاہے وہ غیر الہامی دین کے ماننے والے ہوں، دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسے اپنے لیڈر سے اقتدار چاہیے ہو۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ صرف مسلمان قوم تھی کہ جنہیں اپنے لیڈر سے، اپنے رہنما سے اقتدار چاہیے تھا، اور جب وہ اقتدار انہوں نے حاصل کر لیا تو اب ان کے سامنے دو راستے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ خود اپنے فضائل و کمالات کو اس درجے پہ ثابت کرتے کہ دنیا خود گواہی دیتی کہ یہ حقیقی جانشین رسول ہیں، لیکن چونکہ ایسا یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے فضائل و کمال کو اس بلندی پر لے کر جاتے، تو دوسرا آسان راستہ یہ تھا کہ پیغمبر کی شان کو گھٹا کر اپنے درجے پہ لے آتے۔ غور فرمایا آپ نے کہ پیغمبر کی شان کو گھٹا کر اپنے درجے پہ لے آتے، اور جب پیغمبر کی شان کو گھٹا کر اپنے درجے پہ لائے تو بالکل ویسے ہی معاملات پیغمبر سے منسوب کر دیے جیسے ہم اور آپ کے معاملات ہوتے ہیں، کہ جیسے ایک آدمی اگر اندھیرے میں ہو اور اندھیرے میں اگر اس کو کوئی آواز سنائی دے، کوئی دکھائی نہ دے، اندھیرے میں اس کو کوئی روشنی دکھائی دے، اندھیرے میں کوئی غیر انسانی وجود دکھائی دے تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ یہی بات پیغمبر سے منسوب کر دی کہ غار حرا میں جب فرشتہ آیا تو فرشتے کو دیکھ کے پیغمبر گھبرا گئے، فرشتے کو دیکھ کر پیغمبر پریشان ہو گئے۔ ارے جس کی اپنی خلقت فرشتوں کی خلقت سے پہلے ہوئی ہو، جس کے سامنے فرشتوں نے تسبیح کرنا سیکھا ہو، جس کے سامنے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا ہو، وہ فرشتے کو دیکھ کے کیسے گھبرا سکتا ہے؟ یعنی وہ باتیں جو ہم اپنے لیے گوارا کرتے ہیں انہیں کو پیغمبر سے منسوب کر دیا، کہ جس طرح سے ہماری کیفیات ہوتی ہیں کہ دل میں جو ہے وہ دنیا کی محبت بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، دوسروں سے عداوت بھی ہے۔ نعوذ باللہ پیغمبر کے دل میں بھی ایسا تھا، اور پیغمبر کا ایک آپریشن کروایا۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، آج جو سائنس گواہی دیتی ہے کہ یہ جو دل ہے یہ پمپنگ آرگن ہے، حقیقت میں یہ جو جذبات اور خیالات کا مرکز دماغ ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مورخ پڑھا لکھا نہیں تھا، پڑھا لکھا ہوتا تو دماغ کو آپریشن کرتا، مورخ نے دل کو آپریشن کیا۔ تو اب مورخ نے گویا بس ابھی کی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ تو پیغمبر سے جو باتیں منسوب ہوئیں وہ 3 پیٹرنز پر نظر آتی ہیں، وہ 3 کیٹیگریز میں نظر آتی ہیں۔ ایک جہل کی نسبت پیغمبر کی طرف دی گئی کہ پیغمبر بہت ساری باتوں سے واقف نہیں تھے، بھول جاتے تھے، نعوذ باللہ نماز میں بھول جاتے تھے۔ ایک خطا کی نسبت پیغمبر کی طرف دی گئی کہ پیغمبر جو ہے وہ نعوذ باللہ معصوم نہیں تھے اور دنیا کے معاملات میں لوگ بہتر جانتے تھے۔ اور تیسری خاکی ہونے کی نسبت دی گئی، یعنی نور نہیں تھے، نورانیت نہیں تھی، بس ہم جیسے بشر تھے۔ تو یہ 3 نسبتیں پیغمبر کی طرف دی گئیں، جبکہ قرآن کا نظریہ یہ ہے اور ہمارا عقیدہ بھی قرآن کے مطابق ہے کہ پیغمبر علم کے ساتھ متصف تھے، پیغمبر نور کے ساتھ متصف تھے، پیغمبر عصمت کے ساتھ متصف تھے۔ اور جہاں ہمارا اور باقی مورخین کا اختلاف شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر پیغمبر کی نسبت نعوذ باللہ خطا کی ہو، خاکی ہونے کی ہو اور جہل کی ہو تو یہی نسبت پیغمبر کی جانشینی میں آگے بڑھے گی۔ لیکن اگر پیغمبر نور ہے، پیغمبر عالم ہے، پیغمبر معصوم ہے، تو جس کے لیے پیغمبر یہ کہہ دے کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، تو وہی سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بس آج کی حد تک گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کل انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ تو یہ 3 نسبتیں پیغمبر کی طرف کی گئی، جہل کی نسبت کی گئی، خطا کی نسبت کی گئی اور خاکی ہونے کی نسبت کی گئی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نور ہے، پیغمبر عالم ہے اور پیغمبر معصوم ہے، اور وہ جسے پیغمبر کہہ دے کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، وہ پیغمبر جسے اپنی منیت کی نسبت پر رکھے۔
جسے پیغمبر اپنی منیت کی نسبت پر رکھیں، کبھی اس پر اگر یہ مرحلہ آئے، یعنی منیت کی منزل پر ہے وہ بچہ، منیت کی منزل پر ہے وہ حسین، اس پر کبھی یہ مرحلہ آئے کہ اسے نانا کا شہر چھوڑنا پڑے۔ کل محرم کا چاند طلوع ہوا، میں اتنا کہوں گا کہ آپ نے محرم کا چاند کم از کم اپنے وطن میں تو دیکھا، آل محمد نے یہ چاند غربت میں سفر میں دیکھا تھا، حسین نے گھوڑے کی زین پہ دیکھا، زینب نے محمل سے دیکھا، علی اصغر نے ماں کی گود میں دیکھا، اور بس یہ آخری چاند تھا جو آل محمد نے ایک ساتھ دیکھا، اس لیے کہ جو اگلے ماہ کا چاند ہوگا زینب شام کے دروازے پہ دیکھے گی، عباس دریا کی ترائی پر ہوگا، حسین نوکے سنا پہ ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ 27 رجب کو ایک خط آیا تھا حاکم مدینہ کے نام، اور کہا یہ گیا تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو۔ حسین نے جانے کا ارادہ کیا، اور جب زینب نے یہ دیکھا کہ حسین کو دربار میں بلایا گیا ہے، نہ جانے زینب کا دل کیوں دہل گیا دربار کا سن کے۔ ماں کا خیال آیا ہوگا کہ جب پہلے ماں کو بلایا گیا تھا تو کس حالت میں ماں واپس آئی تھی۔ حسین نے کہا کہ دربار میں بلایا گیا ہے۔ زینب نے کہا کہ اے اون محمد، اے علی اکبر، اے قاسم، عباس، جاؤ تمہارے آقا جا رہے ہیں، اپنے آقا کے ساتھ جاؤ۔ میں عرض کروں گا شہزادی ابھی مدینہ ہے، حسین جا رہے ہیں۔ آپ نے شہزادوں کو رخصت کیا، مگر جب عاشور کے دن حسین رخصت ہوگا تو کربلا کے بن میں ان جوانوں کے لاشیں بکھرے ہوں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین جوانوں کے ساتھ دربار میں پہنچے، اور دربار میں پہنچنے سے پہلے حسین نے جوانوں سے کہا کہ دیکھو باہر میرا انتظار کرنا، اور جب تک میری آواز بلند نہ ہو تب تک اندر داخل نہ ہونا۔ اندر گئے، بہت دیر گفتگو ہوئی، مگر جب حسین نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، مروان کہنے لگا کہ حسین سے ابھی بیعت لے لو، اگر صبح ہو گئی تو حسین تمہارے ہاتھ میں نہ آئیں گے، اگر بیعت نہیں کرتے تو ابھی سر قلم کر دو۔ ایک مرتبہ حسین کو جلال آیا، کہنے لگے کہ اپنا زرقا تیری یہ جرت کہ میرے سر کی بات کرے۔ حسین کی آواز بلند ہوئی، ایک ٹھوکر لگی، دارالامارہ کا دروازہ گرا، عباس داخل ہوئے۔ میں عرض کروں گا اے آقا، اے عباس، ابھی صرف بھائی کی آواز بلند ہوئی، آپ مدد کے لیے آ گئے۔ کل یہی بھائی حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب حسین دربار سے نکلے سیدھا گھر نہیں گئے، نانا کی قبر پہ گئے، نانا کی قبر پہ رخسار کو رکھا، بہت دیر گریہ کیا، کہنے لگے نانا آپ کی امت مجھے آپ کے شہر میں رہنے نہیں دیتی، نانا آپ کی امت مجھے آپ کے شہر میں قبر کی جگہ بھی نہیں دیتی۔ اتنی دیر گریہ کیا، لوگوں نے لکھا کہ ایک بار غش آیا، غش آنے کے بعد دیکھا نانا سامنے ہے۔ حسین نے نانا کو دیکھ کے گریہ کیا، کہا نانا مجھے اپنے ساتھ قبر میں لٹا لیجئے، مجھے اپنے ساتھ قبر میں سلا لیجئے۔ نانا کہنے لگے حسین مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ بیٹا میں کربلا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بیٹا میں کربلا میں تمہارا منتظر ہوں، خدا چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی راہ میں قتیل دیکھے۔ بس ایک بار گھر آئے، زینب سے کہنے لگے بہن زینب سامان سفر تیار کرو، اب ہم مدینے میں نہیں رہیں گے۔ سامان سفر تیار ہوا، جب سامان سفر تیار ہو چکا تو اس کے بعد اماریاں سجنے لگی، اماریوں میں بیویاں سوار ہونے لگی۔ ام کلثوم آگے بڑھی، عباس نے سوار کرایا، ام لیلہ آگے بڑھی، علی اکبر نے سوار کرایا،
کرایا، فرما آگے بڑھی، قاسم نے سوار کرایا، مگر اب جو ایک صدا آئی کہ علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے، یہاں عباس اپنی جگہ سے اٹھے، وہاں علی اکبر اپنی جگہ سے اٹھے، یہاں حسین اٹھے، عباس نے جھک کر اپنے زانو کا سہارا دیا، حسین نے سوار کرایا۔ یہ 28 رجب کی سواری تھی، ایک سواری وہ تھی جو 11 محرم کی تھی۔ زینب نے دائیں دیکھا، زینب نے بائیں دیکھا، کوئی نگاہ میں نظر نہ آیا، کربلا کی ترائی کا رخ کیا، کہا عباس بہن رخصت ہو رہی ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار روز محشر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ پروردگار حاضرین اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار حاضرین میں اور ان کے اہل خانہ میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ پروردگار حاضرین اور ان کے اہل خانہ میں جتنے لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اپنے غیب سے ادا فرما۔ پروردگار حاضرین اور ان کے اہل خانہ میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو سید سجاد کا واسطہ شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت حضرت امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔